السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار سورۃ الحجر کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحجر کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون، قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الحجر کے رکو نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وَلَقَدْ قاف، یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور دال جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور جب بھی اس پر جزم آتا ہے اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، وَلَقَدْ اس طریقے سے۔ اس کے بعد خلقنا، خا جو حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور ساکن کی حالت میں ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ خلقنا الانسان، یہاں پہ نون ساکن کا اخفاء ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ قاعدہ اخفاء کا یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف نہ آئے، اس صورت میں نون ساکن یا تنوین کا اخفاء ہوتا ہے۔ اخفاء یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ رکھ کر ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا۔ اس کے بعد سین جو ہے اس کو باریک اور سخت آواز میں پڑھیں گے۔ پھر من صلصال، یہاں پہ نون ساکن کا اخفاء ہوگا، جو ہم نے ابھی انسانہ میں جو نون ساکن کا قاعدہ بتایا ہے وہی سیم قاعدہ یہاں لاگو ہوگا، نون ساکن کا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور صلصالن، دونوں جگہ صاد حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اس وجہ سے دونوں جگہ اس کو گول پڑھیں گے، اور لام پر جو تنوین ہے اس کے ادغام ہو گیا ہے آگے میم میں۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو حروف یرملونہ ہے ان میں سے اگر کوئی حرف آتا ہے اس صورت میں ادغام ہوتا ہے۔ یہاں پہ ادغام غنہ کے ساتھ یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ آگے نون ساکن ہے، اس کا یہاں اظہار ہوگا۔ اظہار کہتے ہیں
نون ساکن یا تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ اب اظہار ہوتا کب ہے؟ اس وقت جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ 6 حروف کون سے حروف حلقی؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف میں سے جب کوئی حرف نون ساکن اور تنوین کے بعد آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی، اور یہاں پہ کوئی غنہ کی آواز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حمئم مسنون، یہاں پہ حمزہ پر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ 1 الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو حرف متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، تو یہاں ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے 1 ہی الف کے برابر عموماً اس کو کھینچتے ہیں، لیکن یہاں آخری متحرک حرف کو وقف کرنے کی وجہ سے ساکن کیا، جس کی وجہ سے حرف مد واو کو 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اس کے بعد اگلی آیت والجان، جیم پر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ حرف مد 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، مد منفصل اس سے زائد کھینچتے ہیں، اور مد متصل اس سے بھی زائد کھینچتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ کھینچنے والا جو مد ہے وہ مد متصل ہے، تو یہاں اس کو جس قدر بھی آپ لمبا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد نون پر تشدید ہے تو 1 الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ خلقناہ میں خا جو حرف پر ہے، حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور قاف پر جزم ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو یہاں اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، خلقناہ اس طریقے سے۔ من قبل، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا 1 الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ، اور قاف جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور با جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور جزم کی حالت میں ہے تو اس کو یہاں ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد من نار السموم، یہ نون کا آگے نون میں جو ادغام ہو گیا ہے تو 1 الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور را پر کسرہ ہے تو قاعدہ کے مطابق اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے حرف مد واو جو ہے اس کو 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، مد عارض کے قاعدہ کے لاگو ہونے کی وجہ سے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔